السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نیام. آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی سٹوری اس انسان کے بارے میں ہے جس نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا. لیکن وہ کون بدبخت تھا جس نے ایسا سوچا، اور اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، یہ ہم آپ کو آج کی سٹوری میں بتائیں گے. یہ تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دے. یہ دراصل اسی سٹوری کا دوسرا رخ ہے. لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کون سے ہاتھی تھے، ان کو مارنا کیوں ضروری تھا، ابابیلوں سے ہاتھی مروانے کی کیا ضرورت تھی، کیا ہاتھیوں والی فوج کو مارنے کے لیے انسان میسر نہ تھے. یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے ابھی. لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. وہ بدبخت جس نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اس کا نام ابرہہ تھا. یہ شخص حبش کی بندرگاہ کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا جس نے اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا. بادشاہ کو اس کا طاقتور ہونا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے حبش کے بادشاہ نے اس کا سر کچلنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں. لیکن وہ فوجیں یا تو اس سے مل گئیں یا اس نے ان کو شکست دے دی، اور حبش پر اس کا تسلط مسلسل بڑھتا رہا، حتیٰ کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے جانشین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اپنا نائب قرار دے دے. یوں ابرہہ کو نائب قرار دے دیا گیا، لیکن دراصل وہ بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا. یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، اور اصلی بادشاہ کی حیثیت صرف برائے نام رہ گئی. اس نے جو اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 543 عیسوی میں اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں کیسر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے پیر شامل ہوئے. ان کے نام اس کتبے میں درج ہیں جو آج بھی موجود ہے. یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو شروع سے ہی اس کے ذہن میں تھا. ایک طرف تو وہ عرب میں عیسائیت پھیلانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جو مشرقی ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے ہوتی تھی. یعنی وہ اس تجارت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے. وہ اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر خود اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، یعنی عربوں کو درمیان سے نکال کر وہ پورا منافع حاصل کرنا چاہتا تھا جو عرب کر رہے تھے. عربوں سے اس تجارت کو چھیننے کے لیے اسے عرب پر قبضہ کرنے کی ضرورت تھی. ایسا کرنے کے لیے یقیناً اسے عرب پر حملہ کرنا پڑتا اور وہاں اپنی حکومت قائم کرنا تھی. لیکن یہ حملہ بغیر کسی وجہ کے نہیں کیا جا سکتا تھا، سو وہ ایسا کوئی طریقہ تلاش کر رہا تھا جس سے اسے عربوں پر حملہ کرنے کا بہانہ مل جائے. اسی دوران ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جس کا نام الکلیس یا اکلیسیا تھا. اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو خط لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا. یمن پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کی مسلسل یہ کوشش رہی تھی کہ کعبہ کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنائیں اور عرب میں اس کی مرکزیت قائم کر دیں. انہوں نے نجران میں بھی ایک کعبہ بنایا تھا. اس نے یمن میں علی الاعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی. اس حرکت کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کرنے کا بہانہ مل جائے. ابرہہ کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر اسے گندہ کر دیا. ایک روایت ہے کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا، اور ایک اور روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی. ان میں سے کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان اتنا سخت اور اشتعال انگیز تھا، اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو جانا اور کلیسا کو گندہ کر دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے. بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ ابرہہ نے یہ کارروائی خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر کرائی.
تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے، اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے اپنے دونوں مقاصد حاصل کر سکے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کعبہ پر حملہ کرنے کا جو ارادہ کیا گیا، اس کے پیچھے دراصل مذہبی عناصر نہیں تھے، بلکہ یہ ایک معاشی اور سیاسی کارروائی تھی۔ اب وہ یہ بہانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ کعبہ کے معتقدین نے اس کے کلیسا کی توہین کی ہے اور اسے گندا کیا ہے، سو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ کعبہ کو ڈھا نہ دوں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 60,000 کی ایک کثیر فوج بنائی، جس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی موجود تھے، اور یہ قافلہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ فوج مکہ سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر تھی تو ابرہہ نے اپنے گنڈوں کو مکہ کی طرف روانہ کیا، اور وہ قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ پھر ابرہہ نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھجوایا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ نیز اس نے اپنے ایلچی کو اس بات کی بھی ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ پھر بھی ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ابرہہ کے ساتھ جا کر بات چیت کر لیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین کا آبائی مرکز ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ عبد المطلب نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا، وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھائے اور اس نے ان کے اونٹ واپس بھی کر دیے۔ عبد المطلب کی اس بات میں کوئی خود غرضی نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے قریش نے مزاحمت کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یاد رہے کہ جنگ خندق کے موقع پر قریش مشرک اور یہودی قبائل کو ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار فوج بنا سکے تھے۔ یقیناً عبد المطلب اور تمام قریش کے دل میں یہ بڑی تکلیف تھی کہ کوئی ان کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن یہ ان کی بے بسی تھی کہ وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ابرہہ کی لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ ابن ہشام نے عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ ابن جریر نے عبد المطلب کے یہ اشعار بھی نقل کیے ہیں، اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک لے۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس کے دوسرے دن ابرہہ اپنے پورے
جاہو جلال سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ فوج میں سب سے آگے اس کا خاص ہاتھی محمود تھا۔ یکا یک یہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس کو بہت مارا پیٹا گیا، حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گیا، لیکن وہ نہ چلا۔ جب بھی اسے جنوب، شمال یا مشرق کی طرف موڑا جاتا تو وہ بھاگنے لگتا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ کی طرف کیا جاتا وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح سے بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔ سورہ میں جو الفاظ ان پرندوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں طیر ابابیل۔ اردو زبان میں چونکہ ابابیل خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی مختلف ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہے مختلف قسم کے گروہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئیں۔ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے مختلف سمتوں سے ابرہہ کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح کے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے اور نہ ہی بعد میں دیکھے گئے، کہ چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر یا سنگریزہ تھا اور پنجوں میں بھی دو دو سنگریزے تھے، بلکہ یہ سنگریزے ایک مدت تک مکہ کے لوگوں کے پاس محفوظ رہے۔ ان میں سے کچھ مٹر کے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے، کچھ چلگوزے جیسے تھے اور کچھ تھوڑے سے بڑے سائز کے تھے۔ یہ سنگریزے ابرہہ کی فوج پر برس رہے تھے۔ جس پر بھی کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی ہونا شروع ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا۔ اس افراتفری میں لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اب بھاگنے کی جگہ کہاں تھی، کیونکہ تعاقب اللہ کی ذات کر رہی تھی۔ اس بھگدڑ میں یہ لوگ جگہ جگہ مر کر گر رہے تھے۔ سب کے سب لوگ اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ کچھ یمن کی طرف چلتے رہے اور راستے میں ہی جگہ جگہ پر مر کر گرتے رہے۔ خود ابرہہ بھی خشن کے علاقے کے قریب پہنچ کر مر گیا۔ یوں وہ بدبخت جس نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا۔ یہی وہ فوج تھی جس کے بارے میں سورہ فیل میں ذکر ہوتا ہے کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 یا 51 دن پہلے پیش آیا۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اسے تھمز اپ دینا نہ بھولیے گا اور اسے اپنے فیملی ممبرز خصوصاً بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک سٹوریز وتھ نیام۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔